بعد نماز ظہر منعقد ہونے والے سلسلے وار درس قرآن حکیم کی محفل میں آپ ہم پھر سے حاضر ہیں، اور اس محفل کی سرپرستی حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسن حسین قابلی مجدد العالی صدر کل جمعیت المشائخ فرماتے ہیں، اور مولانا سید دستگیر پاشا یامین خادمی صاحب اس محفل کے انتظامات فرماتے ہیں، جو مسجد ہاضہ کے متولی ہیں، اور مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب سجادہ نشین مجدد العالی بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بطور خاص۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس کے موقع پر ہم نے عرض کیا تھا کہ 8ویں پارے کی آخری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز 9ویں پارے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج کی آیتیں میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ یہ سورہ اعراف کی آیتیں جن سے 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 79، یہ دو آیتیں جس میں اللہ پاک شعیب علیہ السلام کے واقعے کا تسلسل بیان فرما رہا ہے۔ قبل اس کے کہ اس کے ترجمے اور اس کی تفصیلات کو ہم سنیں، ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا و سرکار، دونوں عالم کے سردار، دو جہاں کے مختار، سید ابرار، شفیع روز شمار،
رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جو حضرات گزشتہ درس میں موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جن برائیوں میں مبتلا تھی، ان برائیوں سے آپ نے ان کو روکا اور کہا کہ یہ ناپ تول میں کمی اور لوگوں کو تنگ کرنا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ سب چیزیں چھوڑو، اور آپ لوگوں کو واعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، خطاب کرتے رہے۔ چند لوگوں نے آپ کے باتوں کو قبول کیا اور آپ کی سنگت اور معیت اختیار کیے۔ دوسری طرف مخالفت کرنے والے، آپ کی باتوں کا انکار کرنے والوں کی بھی کمی نہ تھی۔ اس طرح دو گروپ بن گئے آپ کی قوم کے، ایک آپ کے ماننے والے جو تھوڑے تھے، ایک جو آپ کا انکار کرنے والے جو کثیر تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گا، فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اس وقت تک کہ جب اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا جج ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے، آپ کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے جب نصیحتیں ہوئی اور اللہ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے یہ جب اعلان کیا گیا، تو آپ کی قوم نے جو غرور کرنے والے اس قوم کے بڑے لوگ تھے، مالی اعتبار سے ان کا اپنا ایک پوزیشن تھا، انہوں نے جو کچھ کہا وہ یہاں ہے، قالا، کہا، الملأ، وہ لوگ جو قوم میں اونچا مقام رکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو استکبروا، جنہوں نے غرور کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، ان کی قوم میں سے جو غرور تکبر کرنے والے، انکار کر کے آپ کی مخالفت کرنے والے جو سردار تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تم کو ضرور بضرور باہر نکال دیں، ہمارے گاؤں سے، ہماری بستی سے، ہمارے شہر سے ہم تم کو باہر نکال دیا شعیب، اور نہ صرف تمہیں باہر کریں گے، والذین آمنوا معک، اور تمہارے ساتھ جن لوگوں نے تم پر ایمان لا کے جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی باہر کر دیں گے، من قریتنا، ہماری بستی سے۔ اگر یہاں تک کی بات دیکھی جائے تو شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم کو ہم یہاں سے بستی سے باہر کر دیں گے، کیونکہ تم ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتے ہو، ہمیں نصیحت کرتے ہو۔ اب دیکھیے انہوں نے ایک اور آپشن رکھا، یا تو ہم تمہیں باہر نکال دیں، یا نہیں تو او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تمہیں اے شعیب اور اے شعیب کی قوم، تمہیں ہمارے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، تم پلٹ آنا، یعنی ہم جس طریقے کو فالو کرتے ہیں اس طرف تم بھی پلٹ آؤ۔ یا جو لوگ آپ کی بات مان کے ایمان لائے تھے تو ایمان سے پہلے جو ان کی کیفیت تھی کفر میں تھے، تو ان کو سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ تم بھی پلٹ جاؤ، پھر کفر کی طرف آ جاؤ، جو ایمان قبول کیے چھوڑ دو اس کو۔ اس طرح یہ جو جملے ہیں قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی شعیب علیہ السلام کے واقعات میں سے واقع آئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہماری بات مانو، ہمارے دین کو فالو کرو، نہیں تو ہم تمہیں باہر نکال دیں گے۔ یہ کیا ہے؟
یہ بہت پرانی بات ہے، لیکن اس طرح کے حالات ہم اپنے دیش میں، اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک کالا قانون CAA-NRC کے طور پر لایا گیا تھا، اس کا بھی یہی کچھ ان کا مقصد تھا کہ گھر واپسی کر لو، نہیں تو پھر تمہیں تنگ کیا جائے گا۔ اور جس طرح سے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، خاص طور سے شمالی علاقوں میں، تو وہ سب پر ظاہر ہے یہ حق والوں کے ساتھ ہر زمانے میں ہوا ہے۔ ایسے میں کیا کریں ہم؟ ایسے میں ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ، ایسے حکومتیں آتے رہیں گی جاتے رہیں گی، اللہ کا دین باقی رہے گا، اللہ کی حکومت باقی رہے گی، اور ایمان والوں کو تنگ کیا جائے گا، لیکن انہیں اپنے ایمان سے مضبوط طور پر چمٹے رہنا ہے اور اس سلسلے میں جو بھی حالات ہو ان کا سامنا کرنا، مگر ایمان سے ہاتھ، اپنا دامن، اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس دھمکی کو سن کر کیا کہا؟ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کو بستی سے نکال دیں گے یا نہیں تو کوئی پرانی دین کو قبول کر لیں؟ تو آپ نے کہا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، ہم اس کو ناپسند کرتے ہو تب بھی، اگر ہم اس کو ناپسند کریں، یعنی جس دین کی طرف تم بلا رہے ہو، جس پرانے دین کی طرف، جی گناہوں والے طریقے پر جو تم ہم کو بلا رہے ہو، ہم اس کو اگر قبول نہیں کریں، ہم اس کو پسند نہ کریں، تب بھی تم مجبور کرو گے ہم کو، تب بھی تم ہم کو ایسے کرو گے؟ آگے کہا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، کہا اگر ہم تمہارے طریقے کو فالو کرنے لگے، پھر وہی پلڑے، ان عدنا فی ملتکم، یعنی تمہارا جو مذہب ہے یا تمہارا جو طور طریقہ ہے اس کو اگر ہم نے بھی فالو کر لیا، ایسا کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ اللہ پر ہمیں جھوٹ باندھا، افترینا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹا سمجھنے جیسی بات ہے۔ اگر ہم نے پھر وہی تمہارے پرانے دین کو اختیار کر لیا تو بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ان پوری گندگیوں سے نجات دے دی ہے، شرک سے، گناہوں سے اور ساری باتوں سے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے اللہ نے ہمیں نجات دے دیا۔ اب ہم ادھر آ گئے، ہم وہ گندی سوچ، گندے خیالات، گندی فکر اور شرک میں مبتلا طریقے کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ہم نے پھر اس کو اختیار کر لیا تو یہ دوسرے الفاظ میں یہ معنی ہوں گے کہ ہم اللہ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کو سچا سمجھیں گے تو ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ نے کہا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، پہلے جو آپ نے کہا تھا اس میں ایک طرح کی ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم والا معاملہ، تو بعد والے جملے میں آپ نے اپنے انداز کو تھوڑا نرم کیا اور فرمایا کہ ہم سب خود اپنی طرف ہر چیز کو منسوخ کرنے کے بجائے یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا، ہمارا رب جو ہے تو بات ہو گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کام کو، کسی بھی کام کو حقیقت میں اللہ کی طرف منسوخ کرنا ہے، جو اچھا کام ہے اللہ کی طرف، جو برا کام ہے اسے بندے کی طرف، لیکن ہر کام کا فائدہ حقیقی اللہ ہے۔ تو یہاں انہوں نے پہلے تو کہا جاتا ہے ہم ہونے والے نہیں ہیں، دوسرے الفاظ یہ کہا اللہ کی مرضی زیادہ اہم ہے اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم تو پلٹنے والے نہیں ہیں، ہر کس نہیں پلٹیں گے ہم اپنے دین سے۔ یہی اسی طرح کا حال آپ دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی سیرت میں صحابہ کرام کو کیسے کیسے بتایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک عجیب داستان ہے کہ ایمان قبول کرنے کا جرم ان کی نظر میں ایسا تھا کہ وہ لوگ ننگی پیٹ دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے، ریت کے چلکے، پتھروں کے چلکے اور
نت نئے انداز میں صحابہ کرام کو خاص سے ابتدائی زمانے میں بہت تنگ کیا کرتے تھے، لیکن ان سب تکلیفوں کو سہنے کے باوجود ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، ہم پلٹنے والے نہیں، ہم پلٹنے والے نہیں، ہم نے جو دین قبول کر لیا اسلام ایمان۔ تو یہ پورے سارے نبیوں کی تعلیمات میں ایک چیز سب جگہ کامن ہے، ایک خدا وحدہ لا شریک کی بات، اور جو دوسری طاقتیں ہوتی ہیں ایک سے زائد خداؤں کو ماننے والی، ان کی طرف سے ہر زمانے میں ایسی تکلیف ہوتی رہی ہے، کبھی وہ غالب آئے ہیں کبھی یہ غالب آئے ہیں، کبھی وہ غالب آئے ہیں کبھی یہ غالب آئے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی تنگ کیا گیا، اور آخرکار حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اس دھمکیوں اور زیادتی کے ارادوں پر آخر میں یہ کہہ دیا، وسع ربنا کل شیء علما، اور ہم تو ہمارے رب کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز کو ہمارا پروردگار جاننے والا ہے۔ تم جو کر رہے ہو، ہم جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بے شک اللہ کی مدد و توفیق سے، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو ظلم زیادتی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تمہارے عمل کو بھی ہمارے عمل کو بھی جانتا ہے۔ پھر آخرکار ہم علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے، علی اللہ توکلنا، ہم بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، اللہ پر ہم نے توکل کر لیا، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کہنے لگے ربنا، اے پروردگار، افتح بیننا، ہمارے درمیان، ہمارے یعنی میری اور میری قوم کے درمیان جو اس وقت ایک تنازع چل رہا ہے کہ میں تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں اور یہ لوگ ہیں کہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، میرے بات ماننے والوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے پروردگار حق کے ساتھ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ فرما، وانت خیر الفاتحین، اور بے شک تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فتح کا ایک معنی فیصلہ بھی ہے، فتح کا ایک معنی کامیابی ہے، کھولنا، فتح یعنی ہمارے ان کے درمیان جو تنگیاں جو سختیاں چل رہی اس کو کھول دے مولا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، ان کو جواب دے کر کہا کہ ہمارا بھروسہ تو اللہ کی ذات ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کہنے لگے مولا ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے ان لوگوں اور ہمارے درمیان جس مسئلے پر چل رہا ہے تنازع، اس میں ہمیں فتح یاب فرما، یا ہمارے درمیان کوئی ایسی راہ کھول دے جو تیری طرف سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آگے وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اوپر ان کا جواب تھا، اس کا جواب حضرت شعیب نے دیا، حضرت شعیب کے جواب میں پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور وہ کافر لوگ جو ان کی قوم کے تھے کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو ایمان لا چکے تھے ان سے کہنے لگے اے لوگو تم نے جو شعیب کی بات مان لی ہے، اگر تم شعیب کے طریقے کو فالو کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑا نقصان ہے، یعنی ہم تم کو جینے نہیں دیں گے، تم نقصان دار ہوں گے بن کے۔ اس طرح پہلے شعیب علیہ السلام کو دھمکایا اور بعد میں پھر شعیب علیہ السلام کا ساتھ دینے والے شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ڈرایا۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے، بے شک یہ واقعہ کئی سو سال پرانا، ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں جو کیریکٹرز ہیں، جو وہاں پہ رول ادا کرنے والے افراد ہیں، وہ بدل کے آج کے زمانے میں دیکھیں تو آج بھی حق کے خلاف اٹھنے والے ایسی دھمکیاں دیا کرتے ہیں، ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، اور حق پر قائم رہنے والے نبیوں اور ولیوں کے طریقے کو فالو کرنے والے صدق دل کے ساتھ اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں، تنگیاں ہوتی ہیں، مشکلیں، پریشانیاں، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگائے رکھتے ہیں۔ اگر ہم پھسل گئے، اگر ہم نے دنیا میں کسی آرام کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیا، کسی مال کی خاطر یا کسی چیز سے دھمکی سے ڈر کر لیا،
تو پھر اصل حقیقت یہ کہ نقصان ہمارا ہے. اگر ہم جمے رہے تو ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو جمے رہ کر اللہ کے پاس اونچا مقام حاصل کریں. دنیا میں کچھ پانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس کسی بندے کا اونچا مقام حاصل کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے انعامات اللہ تعالیٰ یہاں بھی نوازتا ہے، ان انعامات سے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی نوازے گا. اس کے بعد آگے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اب یہاں ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا. جب انہوں نے ہماری باتوں کو ماننے سے انکار کیا، اللہ پاک فرمایا جب انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا، جب انہوں نے ہمارے نبی کو تنگ کیا تو ہم نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا. ایسا زوردار عذاب، ایسی زور کی آواز، ایسی بجلی کی کہ وہ لوگ رات میں جب سوئے تھے تو سونے کے بعد اٹھ نہیں پائے، رات میں ہی ان پر عذاب نے آ کر ان کو ہمیشہ کی نیند سلا دی، ہلاک ہو گئے. وہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جو شعیب کو جھٹلاتے تھے ان کو اس عذاب سے بچانے میں کسی چیز نے ان کی مدد نہیں کی، کوئی چیز نہیں روک سکی. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. جن لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شعیب کو مانو گے تو نقصان ہوگا، اللہ پاک فرما رہا ہے شعیب کو ماننے والوں کا نقصان نہیں ہے بلکہ شعیب کے جھٹلانے والوں کا نقصان ہے کہ ان کو عذاب دیا گیا، اور جب عذاب آیا تو ان کو کسی چیز نے اس سے بچایا نہیں. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي. اچھا، اس کے بعد حضرت شعیب نے وہ جو ہلاک ہو گئے، ہلاک ہونے کے بعد اپنی قوم سے حضرت شعیب کہتے ہیں اے میری قوم، اے میری قوم، دیکھو تم ہلاک ہو گئے، دیکھو تم تباہ ہو گئے، دیکھو تم عذاب کا شکار ہو گئے، اور دیکھو یا قومی لقد ابلغتکم، میں نے تو پہنچا دیا تھا رسالات ربی، میرے رب کی طرف سے جو پیغام تھا وہ تو میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی، لیکن دیکھو کس طرح برا ہوا کفر کرنے والے قوم کا. فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو یہاں مکمل کیا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا کچھ حال یہاں ذکر کیا گیا، کچھ سورہ شعراء میں ذکر کیا گیا، کچھ سورہ ہود میں ذکر کیا گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ واقعات ہمیں نبیوں کے راستے پر چلنے میں جو لوگ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ان کو ہمت دلاتے ہیں. یہ واقعات تو ہزاروں سال پہلے کا ہے. حضور کی موجودگی میں حضور پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ کیوں یہ بیان کیا گیا؟ حضور کے صحابہ اور صحابہ کے بعد آنے والی ہر زمانے کی قوموں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، جو نبیوں کے متبعین ہوتے ہیں، جو نبیوں کے فالوورز ہوتے ہیں، جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کا اللہ کے پاس مقام بڑا ہوتا ہے. اور جو مخالف ہوتے ہیں، جو نبیوں کی مخالفت کرنے والے، جو نبیوں کی دشمنی کرنے والے، یا جو نبیوں کے ماننے والوں کو تنگ کرنے والے ہیں، ایک نہ ایک دن ان کا نتیجہ ہوگا اور وہ ہلاک ہوں گے. ان پر اللہ تعالیٰ پکڑ مضبوط کرے گا. اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے. جیسے ہم کبھی کبھی اردو میں ہندی میں سنتے ہیں اے بھائی پولیس کے ہاتھ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، مطلب یعنی ان کے پاس پکڑ کے آتا ہے، کہیں سے بھی پکڑ کے لاتے ہیں. تو یہ تو ایک چھوٹا سا محکمہ ہے. اللہ کی پکڑ کتنی مضبوط ہے کہ وہ جب کوئی اس کی پکڑ میں پکڑ سے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا. کہاں بھاگے گا؟ دنیا آخرت میں کہاں بھاگے گا؟ تو دنیا میں ان کو یہاں پر بھی سختی، اور پھر سب سے زیادہ یہاں سے جانے کے بعد ان کو عذاب ہوگا، اور وہ ایسا عذاب ہوگا جس عذاب کا کوئی انت نہیں. حضور کا ارشاد ہے کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت والوں کی
خوشی ختم ہونے والی نہیں دیں گے. اور دوزخ والے جب دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ والوں کا غم کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ حال ہے. اس طرح اس پورے واقعے کو سننے کے بعد ہمیں یہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ حالات سازگار بھی ہو سکتے ہیں, ناسازگار بھی ہوتے ہیں. کچھ ہو جائے, اپنی اور اپنے نسلوں کی ایمان کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ہمیں فکر کرنی ہے. دنیا کی ضرورتیں, کھانا پینا سب چلتے رہتا ہے, لیکن ان سب چیزوں کو اگر ہم اہمیت دیں اور ایمان کو کمتر سمجھ کے چھوڑ دیں, ایمان کی اہمیت ہمارے ذہن سے نکل جائے, یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے کہ ایمان اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے. اچھا, اس میں ایک بات درمیان میں آئی, علی اللہ توکلنا, ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. یہ توکل ایک ورڈ اکثر استعمال, توکل, اللہ پہ توکل کر. کیا ہے توکل؟ کس کو کہتے ہیں توکل؟ توکل, جی ہاں, اللہ پر ٹرسٹ کرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے. اب اس توکل کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں, ایک حدیث مبارک ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ رکھو, کامل یقین رکھو, ویسا جیسا کہ پرندے رکھتے ہیں, تو جس طرح پرندوں کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے تمہیں بھی رزق عطا فرمائے. آگے فرمایا کیسے؟ پرندے جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, لیکن جب لوٹتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے رہتے ہیں. کیا ان کی کہیں نوکری مقرر رہتی؟ تو ان کا اللہ پر جو بھروسہ ہے, اگر تم بھی اس طرح بھروسہ کرو تو کس طرح بھروسہ کرو؟ یہاں سوال پیدا ہوتا. ابھی توکل کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ توکل یعنی میں گھر بیٹھ جاؤں, اللہ کھلانے والا ہے, اللہ پر بھروسہ کر لو, یہ توکل نہیں. توکل کی تفسیر یہ بتائی گئی کہ توکل وہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جتنا کچھ ہے وہ پوری کوشش کر لیں, پوری کوشش کر لینے کے بعد اس کے نتیجے کے لیے بھروسہ اللہ. آپ گھر بیٹھے بولے کہ اللہ دے گا, اللہ دے دیں گا, آپ کوشش کریں گے, اس کے بعد ملے گا. کوشش کر کے آپ کی کوشش پر یقین نہ ہو, اللہ کی قدرت پر یقین, اس کو کہتے توکل. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا سرکار میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا اپنی سواری کو ایسے چھوڑ دے کے مزید میں جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, تمہارے ہاتھ میں جتنا بچے پہلے وہ کر لو, اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو پہلے سواری کی نکیل باندھ کر کہیں رکھ دو, یہ تمہاری اتنی طاقت قوت تمہاری اپنی سکت میں ہے, اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. آپ اپنے اسباب پر اپنے کوششوں کو نہ کرتے ہوئے رہیں. جیسے آپ آج کل کے کچھ نوجوانوں کی ہم اگر کیفیت دیکھیں تو کہتے صاحب نوکری نہیں مل رہی, تو نوکری آپ کے گھر پہ نہیں آئے گی صاحب, نوکری کے لیے آپ کوشش کرنا پڑے گا, بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا. آپ بھاگ دوڑ کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. ایک واقعہ اس پر یاد آیا توکل کے موقع پر. ایک صاحب تھے, ان کا حال یہ تھا کہ وہ کوئی فیکٹری چلاتے تھے, اور فیکٹری سے مرتبہ شام میں نکل رہے تھے, دیکھا کہ روڈ پہ ایک کتا ہے جو گاڑی کے نیچے آنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا, چلنے نہیں آ رہا. سوچے کہ اب اس کو چلنے آ رہا, کرنے آ رہا, نہ کھا سکتا نہ پی سکتا ہے, میں جا کے ہڈی تلاش نہیں کر سکتا, لہٰذا شاید مر جاتا ہوں گا. لیکن دوسرے دن صبح آ کے دیکھے تو نے مرا نہیں, بلکہ اس کتے کو کچھ اور کتوں نے کھینچ کے لا کے سڑک کے کنارے رکھا. اب بولے یہاں لا کے تو رکھتی ہو تو وہاں بھوکے پیاسے رہ کے مر جائے گا ایک دو دن میں. لیکن حیرت کی اطلاع نہیں رہی, حیرت کی امتحان نہیں رہی. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب زخمی ہو گیا ہے کتا, تو ایک اور کتے کو اللہ بھیجا. وہ کتا آ کے
ہڈیوں وغیرہ کو لا کے خود بھی کھا رہا اس کو بھی کھلا رہا. پانی پینے کی بات آ رہی تو اپنے دم کو بھگا کے لا کے دم اس کے منہ گلے رکھ رہا تو انہیں دم سے پانی چوس کے پانی پی رہا. واہ, میں تو سوچا تھا کہ یہ کتا تو مر جائے گا, لیکن اللہ کی کیا قدرت ہے. دیکھو ایسے معذور, ایسے اپاہج مرنے کے قریب کتے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے, رزق کا انتظام کر رہا ہے. تو بولے یہ سب بیکار ہے, فیکٹری بند کر دیے, جا کے کونے بیٹھ کر اللہ کرتے. بولے اللہ رزق دیتا, اب کچھ بھی لوگ لا کے دیتے رہے, کھا لے رہے, دو وقت کا کھانا نہیں رہا. کچھ دنوں کے بعد ان کی فیکٹری میں تو بند ہو گئی. جس شخص کا بہت آنا جانا تھا, کچھ کاروباری ان کے تعلقات تھے, وہ بندہ باہر کے شہر سے آیا کہ بولا کہ فیکٹری والے صاحب کہاں ہے وہ فیکٹری بند کر دے کے جا کے اللہ کرتے بیٹھے ہوئے روزی روٹی. جا کے دوسروں سے کہاں ہے, کیا حضرت آپ کی اتنی بڑی فیکٹری تھی, آپ کے ہمارے تعلقات تھے, کھانا پینا تھا, سب کچھ تھا, آپ یہ کیا کرے؟ نہیں بابا, ایک واقعے نے میری سوچ بدل دی. کیا واقعہ ہے؟ پھر آپ کھانا والا کیسا ہو رہا؟ کھا لیتے دو وقت کی روٹی کو تو لا کے دے رہے, کھا لیتے. تو کیا واقعہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میاں میں خود فیکٹری سے نکل آتا ہے, کتے کو ایسا ایسا دیکھا, لیکن اللہ کی قدرت پہ یقین آ گیا میرے کو. اللہ تعالیٰ کہیں بھی روزہ کھلاتا, سب کا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ. واہ واہ واہ. اب ایک طرف سے سوچے تو آپ نے واقعی ان کا کیا یقین ہے, اللہ کی ذات پہ توکل ہے. لیکن جو آنے والا بندہ تھا, شاید اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجایا تھا. کہنے لگا حضرت بڑا افسوس ہوا دیکھ کے میرے آپ اس حالت میں. اچھا صبح دو کی روٹی مل جائے مزے میں. تو بولے آپ کی فیکٹری تھی سب کیا تھا, کیا ہے؟ ارے وہ جھنجھنا سب ختم ہو گئے, اب تو صبح میں ہوں. اور وہ واقعہ دیکھ کے بعد اللہ کی قدرت یقین آ گیا. تو بولے ہر واقعے کو دیکھنے کے لیے نظر چاہیے. آپ کو اللہ نے وہ واقعہ دکھایا تو آپ نے اس واقعے میں جو کچھ دیکھا اس سے اپنا نتیجہ اخذ کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ وہاں دو کتے تھے, ایک تو معذور کتا تھا جو چل پھر نہیں سکتا تھا, اور ایک وہ کتا تھا جو چل پھر سکتا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے معذوروں کی خدمت کے لیے مقرر کیا. تو آپ نے معذور کتے کی جگہ آپ نے آپ کو سمجھا کہ مجھے رزق مل جائے گا. آپ کو وہ کتے سے سبق لینا چاہیے جو خود بھی کھا رہا ہے دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے. آنکھیں کھل گئی ان کی, آپ تو صحیح بول رہے ہیں. آپ کی وجہ سے فیکٹری جب چلتی تھی کتنے لوگوں کے گھر میں چولہا جلتا تھا. دیکھ رہے ہیں بات کو اگر غلط انداز میں سمجھ لیا جائے تو اس کا نتیجہ نکالنے میں انسان چکر کھایا. تو پھر ان کی سمجھ میں آئی بات, پھر انہوں آئے, آ کے پھر فیکٹری کھولے, پھر لوگوں کو بلائے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ توکل کا مطلب اگر کوئی غلط سمجھ لے تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے. انسان کی روٹی بے شک اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, لیکن خالی ہاتھ بیٹھنے سے آنے والی نہیں ہے. اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا. اور جو باصلاحیت اللہ کی طرف سے ان کو صلاحیت دی گئی ہے وہ خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں, انہیں تو کرنا ہی چاہیے. بہرحال توکل کے اوپر بات یاد آئی تو اللہ کی ذات پر بھروسہ لازم ہے, مگر محنت کرنے کے بعد. پہلے امتحان کرو, امتحان دو, اچھی محنت کرو, محنت کر کے امتحان دو, امتحان دینے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات. کھیتی باڑی کرنے والا پہلے ہل چلاتا ہے, زمین کو نرم کرتا ہے, نرم کر کے اس کے اندر دانا بوتا ہے, دانا بونے کے بعد میں پانی سے سینچتا ہے اس کو. اب اس کا کام دانا بونا ہے, دانے کا مول کا پھوڑنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرو, دانے کو مول کا بنا کر مول کے سے پھر درخت بنانا, اس کو پھڑ کر یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو آپ کے میرے ہاتھ میں جتنا ہے وہ میں اتنا تو کروں, اتنا کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں. تو اگر ہم اس کے بغیر کوئی
میں پاس ہونا چاہتا ہوں، پاس ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے دعا کرو، پاس اور امتحان لکھے نہیں، امتحان نہیں لکھے تو پاس کر سکتے، امتحان سے گزرنا پڑے گا آپ کو. تو اس طرح توکل کا وقت لوگ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں. ہر نبی کے حالات جب بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں صاحب، جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. صالح علیہ السلام مانگے، پتھر پھٹ کے بغیر کسی اونٹنی کے ایک اونٹنی نکل گئی، جو مانے بھی تھا ان کو. حضور کے بے شمار واقعات ہیں، چاند چاند اللہ کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر چاند سورج پلٹ گیا. لیکن اس کے باوجود اتنا پاور رکھتے ہیں، اس کے باوجود بندگان خدا کی ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، دھوپ برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور اللہ کا جو منشا ہے اس کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں. ہماری موجودہ زندگی میں اگر ہم اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف کر دیں کہ آخرت کے کاموں کی فکر نہ ہو، ہمیں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جینے کا شوق نہ ہو، اللہ سے رسول سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذوق نہ ہو، تو پھر ہماری زندگی جانوروں سے بدتر ہے. ہماری زندگی کا لمحہ ٹھیک ہے، ضرورت پڑتی ہے تو سونا پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو کھانا پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو دوا کھانا پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو پانی پینا پڑتا ہے. لیکن کھانا پینا سونا شادی بچے کمائی یہی دنیا نہیں ہے. دنیا سے بھی جگہ نہیں ہے. اس میں رہ کر کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، ادھر لگائے رکھنا ہے. تب جا کے جب وقت موقع آئے گا ہمارا فیصلہ ہوگا. اللہ پوچھے گا تم نے کون سا وقت کہاں گزارا، مال دیا تھا کہاں گزارا، طاقت دی تھی کہاں گزاری، قوت دی تھی کہاں گزاری. کیا کریں؟ اور ایک بار چلے جانے کے بعد تو گزارے گا سوال ہی نہیں. بہرحال یہ درس قرآن کے حوالے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ مکمل سن چکے ہیں.